ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره صدق اللہ العظیم۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اس مختصر وقت میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج پوری دنیا کے اندر حالات کس قدر خراب ہیں، چاروں طرف مسلمان کیا دوسری قومیں بھی پریشان ہیں۔ کسانوں کا مسئلہ ہو یا ایک عام آدمی کا مسئلہ ہو، گھریلو زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے، اور پریشانی اس قدر ہے کہ آدمی اس کو اپنے تک محدود نہیں بلکہ دوسروں کو بتاتا پھر رہا ہے۔ یعنی جب پریشانی حد سے زیادہ بڑھتی ہے پھر آدمی کو دوسرے کو بتاتا ہے تاکہ دلی سکون مل جائے۔ ان تمام حالات میں جب کوئی چارہ نہ ملے، جب کوئی راستہ نہ ملے، ہر طرف سے لاچاری، مجبوری، بے بسی، پریشانی، تفکرات، تخیلات، ان چیزوں میں آدمی الجھ کر رہ جائے، آدمی کو کوئی راستہ نہ ملے، پریشان ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کے ذریعے قرآن پاک کی اس آیت کو دہراتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ انسان کو بتلاتے ہیں کہ جو پریشانیاں، جو غم، جو مصیبتیں، جو حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں، یہ تمہاری ہی کرتوتوں کا پھل ہے، یہ تمہاری ہی کرنی کا پھل ہے۔ آج اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلو گے تو تمہارے اوپر یہ حالات آتے رہیں گے جب تک تم اپنی زندگی میں اپنے رسول کی اتباع کو، رسول کے حکموں کو، اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کرو گے تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آئے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری اپنی ہی کرتوت ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، ورنہ جتنے ہمارے گناہ ہیں، جیسے ہمارے حالات ہیں، اس قدر روزانہ، آئے دن، آئے گھنٹہ، ہر پل اور گزرتے وقت کے ساتھ ہم کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ اگر اسی قدر ہمارے اوپر عذاب ڈال لے، برداشت سے باہر ہو جائے، ہم ختم ہو جائیں، مگر یہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ خود قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، نفع کا ہو یا نقصان کا ہو، اسی کے اعتبار سے عطا فرماتا۔ تو قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہاری کرتوتوں کا پھل ہے، اس لیے تمہیں ہی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور اس بدلنے کی پہلی سیڑھی یہ ہے، تم نے جو سب سے پہلا کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو دیکھنے میں اور سننے میں دو مختصر سے جملے نظر آتے ہیں، یہ اپنے اندر بڑی جامعیت اور حقیقت رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ذات ہے جو ہمارا سہارا بن سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر کامیابی کہیں مل سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلنے میں مل سکتی ہے۔
اگر اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، یقیناً یہ الفاظ بھی ہمیں یاد ہیں، ان کے معنی بھی یاد ہیں، لیکن ہمیں مقصود کیا ہے کلمے کا، یہ کلمہ ہمیں چاہتا کیا ہے ہم سے، یہ الفاظ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اگر وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یقین مانیے زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اس کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ دیکھنے میں نہیں بلکہ اپنے اندر اتنی حقیقت رکھتا ہے، یہ حقیقت کے اندر اس کی اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ ایک مسلمان نے آج اپنی شان گھٹا دی، اپنا وقار کھو دیا، اپنی عزت گوا دی، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑ گیا، خود اپنی اصلاح کرنا بھول گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ وہ یہ بھول گیا کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں معلوم نہیں کتنی پریشانیاں اس دنیا میں آ کر اس امت کی خاطر جھیلی۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جب میں امتی ان کا ہوں تو ان جیسے حالات بھی میرے اوپر آئے، تو ایسے حالات میں مجھے ان کی صفتوں کو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں ڈال کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ مگر میرے بھائیوں، ہم نے کلمے کو پس پشت ڈالا، ہم ظاہری مسلمان بنے اور اوروں کے اور غیروں کے پیچھے چل پڑے اور اپنی کامیابی اور کامرانی اور ترقی اس میں سمجھی کہ اگر کوئی ترقی ہے تو غیروں جیسا کھانے میں ہے، اگر ترقی ہے تو غیر مسلموں جیسا لباس پہننے میں ہے، اگر ترقی ہے تو ان جیسا کاروبار کرنے میں ہے، اگر ترقی ہے تو ان کے معاشرات کو، اخلاقیات کو اپنے اندر داخل کرنے میں ہے، اگر ترقی ہے تو اپنے بچوں کو ان کے ماحول میں ڈال کر ترقی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا اور یہی سمجھ اور یہی سوچ آج ہمیں ڈبو رہی ہے۔ ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آتے ہیں، ہمارے بچوں کو کلمہ بھی یاد ہے، والی باتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ روحانیت نظر نہیں آتی، وہ ہماری روزیوں میں برکت ہے نہ ہمارے وقت میں برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ کسی بھی چیز کا اثر فوراً نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو اپنے چنگل میں آہستہ آہستہ پھنساتا ہے، آہستہ آہستہ ایک دن وہ شیطان کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی روزانہ موبائل پر یوٹیوب چلاتا ہے اور ویڈیو دیکھتا ہے، ایک دن اس نے نعت سنی، دوسرے دن تقریر سنی، کوئی نظم سنی، پھر اس کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو بھی آ گئی، اس نے سوچا دیکھ لوں اسے کھول کر، شیطان کان میں کہہ رہا کچھ نہیں ہونے کا، دیکھ لے، بند کر دیا، بس ایک دم کھول تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی وہ دیکھے گا اسے اور پھر پیچھے ہٹا دے گا۔ اگلے دن پھر آئے گی، تو آہستہ 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 اس طرح گناہوں کے اندر شیطان اور نفس آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے، تو اس گناہ کا گناہ ہونا بھی پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کچھ نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کی نفرتوں میں آدمی آہستہ آہستہ اس طرح گھل جاتا ہے کہ اس کے اندر ہی اپنی بڑائی تصور کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم خود سے کوئی طریقہ چن کر، کوئی راستہ اختیار کر کے اس پر چلیں اور اس کے مطابق زندگی گزارے اور دوسرے کے طریقے کو بتائے ہوئے یا دیکھا دیکھی اس پر اپنی زندگی گزارنے شروع کر دیں تو اس میں کامیابی نہیں مل سکتی۔
اس میں حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. ظاہری اگر کامیابی مل جائے تو کل آخرت میں پھر جواب دینا پڑے گا، پھر آخرت میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے ایمان سیکھو، اعمال سیکھو، اپنے ایمان پر محنت کرو، اعمال پر محنت کرو، نمازوں پر محنت کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کو خوب رٹو، خوب اس کے معنی پر توجہ دو، خوب اسے سمجھو، خوب اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرو کہ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے اور محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. جب تک دونوں پر عمل نہیں کریں گے تو گاڑی پٹری پر نہیں چلے گی. دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ضروری. اب یہ باتیں، یہ تقریریں مسلسل آپ سنتے ہیں، کوئی نتیجہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، نظر نہیں آتا. پھر بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ جی آپ کا کام تو بتانا ہے، اللہ توفیق دے گا تو ہم کر لیں گے. بغیر لقمہ ہاتھ میں اٹھائے منہ میں نہیں جاتا، آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. کوشش کرو، پھر اللہ سے توفیق کی دعا مانگو، تب بنے گی بات. اور اگر یوں ہی سوچتے رہو گے کہ اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، تو پھر ایک وقت وہ آئے گا جماعت والے تمہیں کہیں گے نماز پڑھ لو تو تم یوں کہو گے پھر سویرے سے شروع کر دوں گا. پھر تم یوں کہو گے اگلے ہفتے سے شروع کر دوں گا، میرے کپڑے ناپاک ہیں. ایک وقت وہ آئے گا اور تم یوں سمجھو گے یہ کوئی بات نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے سے توفیق بھی چھن جائے گی، پھر تم چاہ کر بھی نہیں نماز پڑھ سکتے. اس لیے ایسا وقت نہ لائیں ہم پر، اللہ نہ کرے ہم پر ایسا وقت آ جائے. اس لیے اپنی زندگی کو بدل لو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے. ہم یہاں آئے، یہاں اعمال کرو، کل آخرت میں اس کا حساب ہو. جیسے یہاں کریں گے کل کو ایسی وہاں مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے ہم سب دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اس وقت جو باتیں کہی گئی ہے اللہ ان پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا